الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم بیٹے، آپ کا حصہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پچھلے حصے میں نے آپ کو حدیث نمبر 1 پڑھائی تھی۔ آج میں آپ کو اس کی حدیث نمبر 2 اور 3 پڑھاؤں گی۔ جب ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب پر جائیں گے تو یہاں دیکھیں آپ کو حدیث نمبر 12 دکھائی دے رہی ہے، یہ آپ کی حدیث نمبر 2 ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ کروا دیتی ہوں، پھر ترجمے کے ساتھ اس کے آگے میں اس کی وضاحت کی طرف چلوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب قلتا تو نے کہا، لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعاتی جمعے کے دن، انصت کے خاموش رہ، والامام اور امام، یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقط لغوتا تو تحقیق تو نے بیہودہ بات کی۔ ترجمہ دیکھیں، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ بیٹا اس حدیث میں ہمیں جو جمعے کا خطبہ ہے اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے کیا آداب ہیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ خطبہ جو ہے علم کی جو بات ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنا جائے۔ یعنی انسان کسی بھی واعظ و نصیحت سے فائدہ صرف اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اس بات کو توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ یعنی اگر اس نے وہ بات توجہ سے یا خاموشی سے سنی ہی نہیں تو پھر نہ تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ مؤثر اور کارگر رہتی ہے۔ یعنی وہ پہلی بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی بات کو خاموشی اور ادب کے ساتھ سنا جائے۔ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ دیتے وقت کیا ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ خاموشی سے سنی جائے اور کسی دوسرے کو کسی بھی بات کے لیے مخاطب نہ کیا جائے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو بات کے لیے مخاطب کریں گے تو کیا ہوگا، تو ہمارا مخاطب کرنا بھی فضول باتوں میں شمار ہوگا، یعنی ایسی بات کرنا بھی اس وقت مؤثر کارگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کتاب دکھا رہی ہوں جو آپ کی PTB کی بک ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی میں آپ کو آپ کا سلوشن بھی دکھا دیتی ہوں۔ بیٹے آپ اپنے سلوشن کی بک آپ کے اسکول سے مل رہی ہوگی، اسکول کے ایڈمنسٹریشن سے آپ لے لو جا کر۔ یہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی وضاحت دکھاتی بھی جاتی ہوں، آپ اس کو دیکھ لو۔ اگر یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کے کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے کر لیں، ویسے یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، آپ اس کو خرید لو اسکول سے، یہ اسکول میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کامل بیان کی ہے وہ تشریح انہوں نے آپ کے لیے یہاں پر دے بھی دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ دکھا اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کو یہاں سے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں۔ ٹھیک ہے، نیچے اسی حدیث کے بیٹے مختصر سوالات ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس قلت لصاحبی کا مکمل ترجمہ کریں، یہ میں نے ابھی ترجمہ آپ کو کروا دیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے دوران بولنے کی ممانعت کے سلسلے میں حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ ممانعت یعنی منع کرنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، کہتے ہیں واعظ و نصیحت سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ واعظ و نصیحت کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں جمعے کے عربی کے خطبے کے دوران بولنے والے کو آواز سے روکنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ کہتے ہیں جمعے کے عربی خطبے کے دوران بولنے والے کو آواز سے روکنے سے دوسرے کو اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ سننے والے متاثر نہ ہوں اور ان کی توجہ دوسری طرف مبذول نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جمعے کا اردو خطبہ کس چیز کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسے کیسے سننا چاہیے؟ کہتے ہیں جمعے کا اردو خطبہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسے توجہ سے سننا چاہیے۔ نیچے دیکھیں اسی حدیث کے جو ہیں وہ انتخابی سوالات ہیں، آپ نے ان انتخابی سوالات کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس کے بعد نیچے آپ کی حدیث نمبر 13 ہے، ہم حدیث نمبر 13 کو یہاں سے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور میں آپ کو حدیث نمبر 13 آپ کی PTB کی کتاب سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ حدیث نمبر 13 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے تخطہ پھلانگی، رکابہ گردن، الناسی لوگوں کی، یوم الجمعاتی جمعے کے دن، اتخذہ اس شخص نے بنا لیا، جسرن ایک پل، الی جہنم جہنم پر۔ ترجمہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا تو سمجھو اس نے جہنم پر اپنا پل بنا لیا۔
کیسے؟ یعنی کہ جب مفہوم میں دیکھیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اللہ یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، آداب جمعہ اور آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں کہ جب جمعے کی مجلس ہو رہی ہو اور جمعہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ توجہ سے اس بات کو سنا جائے اور آگے صفے پھلانگ کر جانے کی ممانعت ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں گردنیں پھلانگنے والے کی مذمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اور تکبر کی علامت ہے، اس سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے منع فرما دیا گیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں مسجد میں وقت سے پہلے جانے پر اجر و ثواب کیوں ہے؟ وہ بیٹے اجر و ثواب اس لیے ہے کہ جب آپ پہلے سے جائیں گے، خطبہ سنیں گے تو پھر اس کی فضیلت اور افضلیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن غسل کر کے اول وقت میں مسجد میں پہنچا تو گویا اونٹ کی قربانی کا ثواب اس شخص نے حاصل کر لیا۔ پھر جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف جو ہے وہ پڑھتا ہے اور اس سے فضائل و برکات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ نیچے دیکھ لیں اسی حدیث سے متعلقہ جو ہیں وہ سوالات آپ کے سلوشن کے اوپر موجود ہیں۔ پہلے سوال میں حدیث کا ترجمہ ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرے میں کہتے ہیں جمعے کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والوں کی حدیث کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہ بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے آداب جمعہ تحریر کر دیجئے، یہ آپ کے سامنے ہیں آداب جمعہ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ جمعے کے روز دیر سے آنے والوں کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں شائستگی سے بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگیں، دو زانو ہو کر بیٹھیں اور اچھے طریقے سے خطبے کو سنیں۔ پھر کس عمل کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز عربی خطبے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھیلانگ کر گویا اس نے جہنم پر اپنا پل بنا لیا۔ پھر جمعے کے روز دیر سے آنے والے نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ انہیں شائستگی سے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگنی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا نیچے میں اس کے کثیر الانتخابی سوالات بھی ہیں، یہ کثیر الانتخابی میں نے آپ کو ایک دفعہ دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ حدیث میں آپ کو آپ کی PTB کی بک سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھ لیں، اس کی ہم نے وضاحت جو ہے وہ قواعد آگے آپ کی کتاب سے جو ہے سولوشن جو ہے اس سے پڑھ لیا ہے۔ حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 اس ہفتے کا آپ کا کام ہے، اگلی حدیث ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور یہ دونوں حدیث آپ نے یاد کرنے کے ساتھ لکھنی بھی ہیں، حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 آپ نے لکھنی بھی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔